اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان رکھو کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں کو مان لیتے، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاتے، ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر، گناہ اور نافرمانی تمہارے لیے بیزار کر دی گئی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 اس کی تلاوت کی گئی اور آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ محترم حضرات، یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری بھی دی ہے اور اہل ایمان کی نشانیاں بھی بتا دی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر موجود ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اگر کسی سوسائٹی میں موجود ہو، اللہ کی تمام نعمتوں سے زیادہ وہ نعمت ہوتی ہے اور بہت بڑی اس معاشرے کے لیے عزت افزائی ہے جہاں پر اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آخر الزمان پیغمبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اعزازات سے نوازا۔ ان کی موجودگی اس سوسائٹی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگی اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، یاد رکھو، خبردار، تمہارے مابین اللہ کے پیغمبر موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا زیادہ باتیں کرنا، زیادہ مشورے دینا، زیادہ چیزوں کے بارے میں سمجھانا، یہ تمہارے لیے ہی خطرناک ہے۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے گزارش کرو، ریکویسٹ کرو، ان کو کوئی بات کہہ دو جو تمہارے دل میں ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو، جس طرح تمہارا رجحان ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس پہ اصرار کرنا شروع کر دو اور اس بات کے بارے میں حکم لینا شروع کر دو۔ بہت سی تمہاری ایسی باتیں ہیں جو اگر ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے، پیغمبر تمہاری بات مان لے، تو تمہارے لیے ہی وہ باتیں بڑی سخت ہو جائیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے پیغمبر کے پاس آؤ، کوئی بات کہنے والی ہے، کوئی بتانے والی ہے، کسی چیز کے بارے میں حکم لینا ہے، تو آپ گزارش کر دو۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر اگر چاہیں تو اس کے بارے میں حکم کر دیں، وگرنہ تم اس کے بارے میں اصرار نہ کرو۔ اسی طرح محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ ہیں، کسی کے خسر ہیں، کسی کے خامند ہیں، کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے اور ہمسائیگی ہے، تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے رشتے موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیں
کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف وہ رشتہ دار ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے وہ صرف خسر ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہسبینڈ ہے، بلکہ اس چیز کا پروٹوکول ہمیشہ ان کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا احترام بطور پیغمبر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت کے دوسرے حصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑی مہربانی کی، بہت بڑی عنایت کی کہ تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ یہاں پر محترم حضرات، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت اور بہت بڑی مہربانی ہے اہل صحابہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اور یہ ہمارے لیے ایک کسوٹی بھی ہے۔ اہل مومنین کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان کس لیول کا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے خوش ہوں گے اور اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تصور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کے تمہارے دلوں میں سجا دیے ہیں۔ یہاں سجانے سے کیا مراد ہے کہ تم ہر حوالے سے اللہ کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیشہ محبوب رکھتے ہو اور عزیز رکھتے ہو۔ اب ہم نے اس چیز کو بھی جانچنا ہے، ہم نے اس چیز کے بارے میں بھی جاننا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل فوری طور پر اس کو مانتے ہیں اور جو حکم صادر فرمایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم مومن ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر اس سلسلے میں کمزوری ہے، ہمارے سامنے اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا ہے، کوئی سنت آ جاتی ہے، کوئی حدیث آ جاتی ہے اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو ہمارے ایمان کے مسائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی تمہارے دلوں میں کفر، تمہارے لیے نافرمانی اور گناہ کو ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ محترم حضرات، یہ بھی ایک کسوٹی ہمارے دل میں اللہ نے رکھ دی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، گناہ ہم کرتے ہیں یا گناہ کو دیکھتے ہیں، نافرمانی ہم کرتے ہیں یا نافرمانی کو ہم دیکھتے ہیں، کفریہ کلمات اللہ نہ کرے ہم کو بات کرتے ہیں یا ہم کفریہ کلمات کو سنتے ہیں، تو اگر ہمیں ان سے نفرت ہوتی ہے، اگر ہم ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ایمان کی تکمیل نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے نفرت ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بہت بڑی کامیابی ہیں کہ ایمان ہمارے دل میں لبالب ہو اور ہم اپنے طور پر ایمان کو عزیز رکھیں، اور اسی طرح جب کوئی کفر کی بات ہو، نافرمانی کی بات ہو، گناہ کی بات ہو، تو ہم اس میں بیزاری محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایسی کیفیات ہیں وہ سیدھے راستے پہ ہیں، وہ چٹان جیسے مضبوط تعلق کے ساتھ اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ راشدون جو لوگ ہوتے ہیں وہ چٹان کی طرح سے ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ساتھ انتہائی مضبوط طریقے سے منسلک ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں وہ اللہ ہی کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کے ساتھ متعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کا ایمان نصیب فرمائے کہ ہمارے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوں
اور ہمیں ہر چیز ایمان کے ساتھ وابستہ ہماری ہو، اور ہم غلط باتوں کو، ہم غلط چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔